السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ چل رہا ہے۔ رمضان اور اس کے روزے اللہ کی عظیم عبادتوں میں سے ہیں، اور عبادت کی نتائج آدمی کی زندگی پر نمودار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظام عبادت رکھا ہے، اس نظام عبادت کے ذریعے سے ایک مومن شان ابدیت کو حاصل کرے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ابدیت وہ عظیم الشان مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اپنے نیک بندوں کے لیے اس کا سرٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باضابطہ سرٹیفائی کر دیا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ابدیت کے مقام کو پہنچ چکے ہیں۔ ویسے عام بات آپ دیکھیں، ہر آدمی اللہ ہی کا بندہ ہے، پھر ابدیت کیا ہے، شان ابدیت کیا ہے؟ بندہ عبد ہے اور اسے ابدیت حاصل ہونی چاہیے۔ ایک موٹی سی مثال سے ہم کو بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باپ کے بیٹے ہیں، بیٹے تو ہیں، لیکن کیا ہر بیٹا بیٹے کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ قانونی، بایولوجیکل اور معاشرتی بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر، روحانی طور پہ کیا وہ بیٹا ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا ہو اور والد کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہا ہو، والد کی نافرمانی کرتا رہا ہو، والد کی عدل حکمی میں پیش ہو، کیا اسے بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ مقام ولدیت، شان ولدیت سب بیٹوں کو نہیں ملتی۔ چند بیٹے جو اپنے والدین کے مقام کو سمجھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے نثار ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو شان ولدیت ملتی ہے، ورنہ بیٹے تو سبھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بچہ، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا باپ نہ ہو۔
الا کہ صرف دو، حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ۔ ویسے ہی بندے تو سبھی ہیں، شان ابدیت کسے حاصل ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ۔ ویسے تو امتی سب ہیں، امتی کی شان کسے ملتی ہے وہ اہم ہے۔ عبادات کے نظام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے اندر وہی شان ابدیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی وہی ہے بندوں سے کہ تمہارے اندر شان ابدیت پیدا ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تمام کی تمام اسی ابدیت کی شان حاصل کرنے کے لیے بندے کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ عبادات شان ابدیت حاصل کرنے میں مدد نہ کریں، بے فیض، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کا ذکر کرتے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اللہ کی عبادت کے لیے۔ تمام تخلیق کا مقصد اور انسانوں اور جنوں کو اختیار دینے کا مقصد صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اب اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ کی بندگی کو اگر تولیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں 6 باتیں شامل ہیں۔ ہم ذرا توجہ سے ان 6 باتوں کو سنیں۔ جیسے آپ کو وہ بیٹا بالکل سخت ناپسند ہے جو نہ آپ کی خدمت کرتا ہے نہ آپ کی بات مانتا ہے، تو اگر آپ اللہ کے نافرمانی کریں، اللہ کے ناپسندیدہ کام کریں تو اللہ آپ کو کیسے پسند کرے گا؟ یہ سوال، یہ کوشچن مارک ہر باپ سوچیں۔ ایک لمحے کے لیے اس بیٹے کو پسند نہیں کرتا باپ جو اس کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے پسند کرے گا جس کی زندگی اس کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی؟ ان روزوں کے ذریعے سے وہی شان ابدیت آدمی کے اندر پیدا ہو۔ 6 باتیں ہیں شان ابدیت کے حصول کے لیے۔ سب سے پہلی بات شان ابدیت کے لیے، آدمی کی اپنی کوئی مرضی نہیں، مرضی صرف میری زندگی میں اللہ کی چلے گی۔ میری نہ کوئی خواہش ہے اور نہ میری کوئی مرضی ہے۔ کوئی بھی کام کرے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اس کے رسول نے کیا کہا وہ کر دیا۔ وہ شادی ہو، وہ دوستی ہو، وہ کالج کی پڑھائی ہو، وہ مسجد میں نماز ہو، وہ منڈی میں کاروبار ہو، وہ عدالتوں میں فیصلہ ہو، وہ ایوانوں کے فیصلے ہو، جو بھی ہو، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آدمی اپنی مرضی چلائے اور اپنی خواہش چلائے پھر وہ شان ابدیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ روزے، یہ زکوٰۃ کچھ ظاہری چیزیں، عبادتیں بن کے رہ جائیں گی۔
تو پہلا پوائنٹ یہ ہے شان ابدیت کا کہ آدمی کی کوئی مرضی نہیں چلے گی اس کی زندگی میں. اس کی زندگی میں اگر چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی. اس کے بھی دو پہلو ہیں. زندگی میں اللہ کی مرضی کا چلنا، اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ اللہ نے ہر انسان کو نعمتیں عطا کی، ہر طرح کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایک ایک نعمت سے متمتع ہے، ایک ایک نعمت سے تلذذ حاصل کر رہا ہے، ایک ایک نعمت سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. وہ نعمتیں جو معلوم ہیں، وہ نعمتیں جو نامعلوم ہیں، تمام نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم نے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس نے مانگا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اس نے وہ سب کچھ انہیں دے دیا جو انہوں نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، you lose the count. تم گن نہیں سکتے. پوری زندگی لگا دو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے کے لیے لگا دو، ناکام ہو جاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ایسی نعمتوں کی بارش اس اللہ تعالیٰ کی. اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، شان ابدیت کے حصول کے لیے اللہ کی رضا میں خرچ ہونے چاہیے. جو بھی نعمت اللہ نے دی، وہ نعمت اللہ ہی کے لیے خرچ ہو. وہ ہے شان ابدیت. وہ نعمت اپنی نفسانی خواہش کے لیے خرچ ہو، تلذذ کے لیے خرچ ہو، مزہ اٹھانے کے لیے خرچ ہو، یہ شان ابدیت نہیں. جتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت اللہ کے لیے خرچ ہو. ایک وہ نعمت جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. سائنس پڑھنے والے شاید جان لیں تھوڑی سی بات. آدمی ایک لقمہ جو حلق سے اتارتا ہے، وہ جسم میں جا کر انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، توانائی میں تبدیل ہوتا ہے. جوان ہو تو بھرپور توانائی ملتی ہے، لقمہ پورا توانائی میں تبدیل ہوتا ہے. بڑھاپا اگر ہو تو لقمہ اتنی توانائی پروڈیوس نہیں کرتا، بہت تھوڑی سی کر دیتا ہے. جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے جو توانائی مل رہی ہے جسم کو، وہ پوری کی پوری توانائی اللہ کے لیے خرچ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا معمولی قسم کی غذا، ستو، دودھ، کھجور، آپ کے جسم میں وہ پہنچی، آپ کے جسم میں توانائی آئی. کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جتنی غذا اللہ کے نبی نے لی، اس سے آپ کے جسم میں جو توانائی ملی، وہ توانائی ایک مائکرو کیلری بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے خرچ ہوئی ہو؟
کوئی کہہ سکتا ہے؟ کفر کرے گا اگر کہے گا۔ 1 مائکرو کیلری توانائی بھی اللہ کی رضا سے ہٹ کے اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے خرچ نہیں کی۔ ایک کیلری کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ وہ نمازوں کا پڑھنا ہو، راتوں کا کھڑا ہونا ہو، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قبیلہ سفر کرنا ہو، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تلواروں کو بے نیام کرنا ہو، 1 مائکرو کیلری بھی اللہ کے نبی نے اللہ کی ناراضی میں خرچ نہیں کیا۔ شان ابدیت۔ آج ہم اللہ کی اس نعمت کو کہ ہم اچھا بھرپور کھا رہے ہیں، اور وہ نعمت وہ کھانے کے بعد وہ پوری انرجی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن وہ پوری کی پوری انرجی شیطان کو مضبوط کرنے کے لیے، شیطانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ ہو، شان ابدیت کہاں یہ روزے پیدا کر سکیں گے؟ یہ روزے تو ناٹک ہیں، یہ روزے تو دکھاوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بے شمار نعمتیں دی ہیں اور آدمی کو کھلے عام نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے قیامت میں سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں۔ جتنی نعمتیں آدمی کو دی گئیں ان تمام کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، بتا میری نعمتوں کو شیطان کے لیے خرچ کیا یا میری رضا کے لیے خرچ کیا؟ اپنے نفس کی لہروں کو بھرپور عملی جامہ پہنانے کے لیے ان نعمتوں کو خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں ان نعمتوں کو لگایا؟ شان ابدیت کے سلسلے میں پہلا پوائنٹ، زندگی میں آدمی کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہر مرحلے پہ وہی فیصلہ، میرا اس معاملے میں کچھ نہیں چلے گا۔ دوسرا پہلو اللہ کی مرضی کو چلانے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دنیا میں سینکڑوں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، آپ کون سا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں؟ ہر 50 کلومیٹر پہ 100 کلومیٹر پہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے گا، کہیں سیکولر طریقہ ملے گا، کہیں مشرکانہ طریقہ ملے گا، کہیں کمیونسٹ طریقہ ملے گا، کہیں لبرل طریقہ ملے گا، کہیں کیپٹلسٹ طریقہ ملے گا، سینکڑوں طریقے سوچتے چلے جائیے، ہر 50 کلومیٹر پہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو ملے گا۔ شان ابدیت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا میرا بھی ایک طریقہ ہے، اپنی پوری زندگی اسی طریقے کے مطابق گزارو، یہ شان ابدیت ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے کو اسلامی اصطلاح میں دین کہا جاتا ہے۔ دین کا مطلب چھوٹی موٹی عبادتوں کا نام نہیں، بلکہ دا ہولسٹک ویو آف دی لائف، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پیدا ہو تو کیا کریں، بڑے ہو تو کیا کریں، جوان ہو تو کیا کریں، ادھیڑ عمر کو پہنچے تو کیا کریں، بوڑھے ہو تو کیا کریں، مرے تو کیا ہو، ہر چیز اللہ کا ایک طریقہ موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ایک نہیں تین دفعہ الگ الگ انداز میں بتایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم نازل کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس کتاب کو قرآن مجید کو آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ کیوں؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو پوری طرح اللہ کے لیے وقف کر کے عبادت کرو۔ مخلصا لہ الدین، سفر کرنا ہو تو نصرانیوں کی طرح نہ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو۔ سواری پہ بیٹھنا ہو تو غیروں کی طرح نہ بیٹھو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ بیٹھو۔ شادی کرنا ہے تو اللہ کا طریقہ موجود ہے، بیوی کے ساتھ رہنا ہے اللہ کا طریقہ موجود ہے، تجارت کرنا ہے اللہ کا طریقہ موجود ہے، قانون سے فیصلہ کرنا ہے اللہ کا قانون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے ہدایت کسی بھی مرحلے کو نہیں چھوڑا ہے۔ دین گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو اس کے مطابق کر کے اخلاص کے ساتھ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے۔ آپ کھانے پینے اور لوگوں کو جشن کی مجدے سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے، انی امرت ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کروں۔ کیسا عبادت کروں؟ تھوڑا نصرانی طریقہ اختیار کروں، تھوڑا عیسائی طریقہ اختیار کروں، تھوڑا کوکبی طریقہ اختیار کروں، تھوڑا مشرکانہ طریقہ اختیار کروں، پھر بھی نماز پڑھوں؟ نہیں، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو ٹوٹلی اللہ کے لیے مخلص کر کر، آپ کا کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اللہ کا طریقہ آ چکا ہے، اب کسی ایمان والے کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو آپشن نہیں ہے، وہی آپشن ہے۔ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو دین کا راستہ متعین کیا ہے، اسی پہ چلتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرو۔ اگلی آیت میں یا ایک دو آیتوں کے بعد آتا ہے، اللہ کے نبی اس حکم کے بعد وہ حکم بھی انسانوں کے سامنے سناتے ہیں، پھر اپنے پوزیشن کو بھی بتا دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ کیسی عبادت و بندگی کرتا ہوں؟ دینی، میرے طریقہ زندگی کو اللہ کے لیے کامل کر کر، اللہ کے لیے مخلص کر کر، مخلصا لہ دینی، میرا اپنا کوئی زندگی گزارنے کا ذاتی طریقہ نہیں ہے، میں من مانی نہیں کہہ سکتا، میں اپنے حساب سے کپڑے پہن نہیں سکتا، میں اپنے حساب سے عبادت کر نہیں سکتا، میں اپنے طریقے سے تجارت کر نہیں سکتا، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ اس طریقے پہ چلتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں۔
شان ابدیت کے لیے پہلا پوائنٹ، آدمی کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، اللہ کی خواہش سب سے اہم ترین، اس خواہش کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ نعمتیں جو عطا کی گئی ہیں وہ اسی کے لیے خرچ ہوں، اور جو طریقہ زندگی آدمی اپنائے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہو، اس کے سوا کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہر مومن کی زندگی کا زمزمہ ہونا چاہیے۔ میری نماز، میری مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، پورے کا پورا اللہ کے لیے ہے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ دوستوں کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، نہ کسی کے ماتھے کی شکن کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ کسی کی ماتھے پہ شکن آئے، بیوی کی مسکان ختم ہو جائے، بچے دور ہو جائیں، لیکن میری پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر اس شان ابدیت کے مقام کو پہنچنا چاہیں، زندگی کا یہ زمزمہ کہ میری پوری زندگی میں اللہ ہی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ حضرات گرامی، دوسرا پوائنٹ یہ ہے شان ابدیت کا کہ آدمی مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ ہی سے رجوع ہو اور کسی سے نہیں۔ ہر آدمی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، وہ کروڑ پتی ہو یا بہت بڑا عہدیدار و بادشاہ ہو، یا ایک کمزور مالیت کا آدمی ہو یا ایک مزدور ہو، ہر آدمی کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا ضروری ہے۔ اپنے اپنی زندگیوں کے ڈھب کے حساب سے، انداز کے حساب سے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے پریشانیاں دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، صرف اللہ ہی سے رجوع ہو اور کسی سے رجوع نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کی مثالیں قرآن مجید میں دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بچے کو کھو دیے، بچپن میں کھو دیے۔ بچہ چھوٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ 25-30 سال کا عرصہ گزر گیا، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ 30-35 سال سے والد سے جدا ہے اور اس کی کیفیت معلوم نہیں ہو رہی ہے والد کو۔ پھر اس پر یہ کہ حضرت یعقوب کا چھوٹا بیٹا بھی پولیس میں پکڑا گیا، حکومت نے اسے پکڑ لیا کچھ الزام لگا کر۔ اب کیا حالت ہوگی باپ کی، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بیٹا، چہتا بیٹا 30-35 سال سے جدا ہے زندگی سے، اور اس کا چھوٹا بھائی پولیس میں پکڑا گیا، حکومت نے اس پہ الزام لگایا، اور دوسرے بچوں نے آ کے بتا دیا کہ ابا جان آپ کے چھوٹے بیٹے نے چوری کی ہے، پکڑے گئے۔ غم کا آپ اندازہ لگائیے، اس غم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی غم۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنا غم اور فریاد صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرتا۔
اللہ سے جو مجھے معلومات ہے میرے بچوں تم نہیں جانتے، میں اس غم کو جو میرا دل پھاڑ رہا ہے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی سے فریاد کرتا ہوں، کوئی اور در پہ نہیں جاؤں گا۔ شان ابدیت کا وہ مقام، ہمالیائی پریشانی آئے میں کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، کسی کی مدد نہیں لوں گا، میں اس ہستی کے سامنے اپنی درخواست رکھوں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ بیماری میں آج کا تو زمانہ وہ ہے کہ کارپوریٹ ہاسپٹل کے قریب سے قریب گھر ہو تو اچھا ہے کہ کچھ ہو گیا تو فوری پہنچ جائیں جلدی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسی بیماری انہیں لاحق تھی، ایسی خطرناک بیماری، لاسٹ اٹینڈرس، جو ایک آدمی کے لاسٹ اٹینڈنٹس ہو سکتے ہیں وہ بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے، بچے، اس کے بعد بیوی۔ بیماری کا آپ اندازہ لگائیے کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے، کیسی بیماری ہو۔ ایک دو نہیں، کئی سالوں تک بیماری۔ نعم العبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، بہترین بندے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب ہمارا بندہ، اذ نادى ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا، مالک میرے جسم کو تکلیف پہنچ چکی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ بیوی چلے جاؤ، آئی ڈونٹ مائنڈ، بچوں چلے جاؤ، آئی ڈونٹ مائنڈ، میں تو اس ہستی کے سامنے اپنی درخواست کو رکھتا ہوں۔ شان ابدیت کی انتہا۔ کبھی آپ تصور کریں کہ آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، بیوی چھوڑ کے اپنے میکے چلے جائے، بچے دور ہو جائیں، کیا گزرے گی؟ جب تک آپ اس کو بہترین نعمتوں سے سرفراز کرتے رہیں گے بیوی کو، وہ آپ کی خدمت کرے۔ اللہ سے رجوع، شان ابدیت، ہر مشکل میں اللہ سے رجوع، وہ کاروباری مشکل ہو، معاشرتی مشکل ہو، وہ کوئی بھی مشکل ہو، اللہ ہی سے رجوع کرنا شان ابدیت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو پیسوں سے، دنیاوی حالات سے سدھارنا چاہتے ہیں۔ بچوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور ہمارے پاس مسائل کا حل صرف پیسہ ہے۔ شان ابدیت کیسے حاصل ہو؟ روزوں میں کچھ حلیم ان پیسوں سے مل سکتی ہے، روزوں سے ان پیسوں سے کچھ دہی بڑے مل سکتے ہیں، روزوں میں ان پیسوں سے آپ کچھ افطار پارٹیاں کروا سکتے ہیں، آپ اس افطار و سحر میں آپ کے ڈائننگ ٹیبل کو سجا سکتے ہیں ان پیسوں سے، لیکن ان روزوں کے ذریعے سے آپ کو شان ابدیت نہیں ملے گی۔ آپ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ ایک بوڑھا بڑھاپے پہ پہنچا، کوئی اولاد نہیں، بے چین دل، مالک مجھے اولاد چاہیے۔ یہاں تو فرٹیلیٹی سینٹرز لگے ہوئے، مرد کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، عورت کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں،
آج کل تو سروگیٹ مدرس کا معاملہ چل رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ نہیں ہے. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انی بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا چھو چکا ہے. اس بڑھاپے میں وہ عرش والے کو ہلاتے ہیں. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. زکریا اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا دنیا میں مت چھوڑ دے میرے مولا، بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ. کم سے کم میں مر جاؤں تو کوئی میری نماز جنازہ پڑھائے مالک. میں اتنا عظیم الشان تیرا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں مر جاؤں تو کون وہ کام کو آگے بڑھائے میرے مولا. بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ میرے مالک. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے میرے مولا، تو مجھے اکیلا مت چھوڑ. ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں اللہ سے رجوع، یہ شان عبدیت ہے. رمضان اسی لیے شان عبدیت کے لیے تیسرا پوائنٹ شکر گزاری. آدمی شکر گزار ہو، جب مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع کرے، جب خوشحالی ہو، نعمتیں اچھی چل رہی ہوں، شکر گزاری. اللہ تعالیٰ مطالبہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنا چاہو، یا مہاورتی ترجمہ کریں، اگر تم شان بندگی کو اختیار کرنا چاہو، کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر یہ نعمت، ایک نعمت، دو آنکھیں ایک چھین لے، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. دو ہاتھوں میں ایک کٹ جائے، ایک ہی ہاتھ سے کھانا بھی پڑے گا، اسی سے دھونا بھی پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شان عبدیت کے لیے ضروری ہے کہ تم شکر گزاری اختیار کرو. آدمی ٹنٹناتے ہوئے گھومتا ہے، اس لیے کہ بڑے اس کو کھانے پینے، ہنسی مذاق، ہر کچھ ملتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایک نعمت چھین لی جائے تو پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے. کروڑہا نعمتوں میں جس ایک نعمت چھین لی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم شان بندگی اختیار کرنا چاہو. اس آیت کے مقابلے کی پیج میں سورہ نحل میں ایک انتہائی زبردست شاکر بندے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بہت ایگزیجریٹڈ انداز میں فرمایا، مبالغہ آرائی کے انداز میں فرمایا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تم ابراہیم کو کیا ایک آدمی سمجھتے ہو؟ Was he one man؟ نہیں، وہ ایک امت کے برابر تھا.
اور وہ امت بھی کیسی؟ قانتا للہ، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی امت، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ عزت نہیں ہے، نہ محلے میں عزت، نہ خاندان میں عزت، کوئی دوسرے محلے میں آدمی پہچانتا نہیں ان بوڑھوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو شہرت دی اور ان کے کام کو ایک فرد نہیں بلکہ پوری امت کا کام قرار دیا۔ ایسا ہے ہمارے پاس کوئی؟ ایک بوڑھے حضرت ابراہیم، جن کے بارے میں ان کا پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ وہ ایک شخص نہیں تھا، he was equivalent to one ummah، پوری امت کے برابر تھی، اور وہ بھی آئیں بائیں شائیں امت نہیں، اللہ کی فرمانبردار امت۔ کیا لائف ہے دوستو؟ 4 آدمی کل لے آ کے دفن کر دیں گے، زندگی میں ایسے چھوٹے کام کرتے رہے کہ کوئی مقام ہی نہ پا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ہر نعمت پہ ہماری بے انتہا شکر ادا کرنے والا۔ شاکر مبالغہ، ایگزاجریشن کا صیغہ ہے۔ ہر نعمت پہ بے انتہا شکر ادا کرنے والا۔ جتنی نعمتیں ہم نے دیں، ہر نعمت پہ اس نے شکر ادا کیا۔ شان ابدیت، اجتباہ و ہدا ہو الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا۔ He was chosen، ایسا چوز کیا کہ قیامت تک کے لیے ایمان لانے والوں کا باپ قرار دے دیا۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کرو، بعد والوں کے لیے ایسا کام ہونا چاہیے، بعد والوں کے لیے نمونہ ہو۔ خالی بیٹھے مزہ، لوگوں کی زندگی تو خالی گپ بازیوں میں گزرتی ہے، اس میں ایک مسخرہ آ جائے تو اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، آؤ بھگت آؤ بھگت، اس لیے کہ ان ہنساتا یہ ہنستے، وقت بہترین گزر رہا۔ کیا حاصل کیا آپ نے؟ کیا یہ شکر گزاری ہے کہ یہ ہونٹ، یہ حلق قہقہ ماننے کے لیے دیا گیا؟ اگر حلق میں معمولی کینسر ہو جائے زندگی بھر روتے رہو گے، اگر 50 مسخرے آ کے ہنسائیں گے تو ہنس نہیں سکو گے۔ جن جوکس پر، جن لطیفوں پر قہقہ مار کے زندگی گزارتے ہو، اگر اس میں معمولی ایک کینسر دے دے، ساری دنیا کے مسخرے آپ کو ہنسا نہیں سکیں گے۔ شاکرا لانعمہ، جتنی نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ابراہیم۔ ایک اور نبی کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیں، سورہ نمل میں ہے، حضرت سلیمان کا۔ وقت گزر رہا ہے اور 3 پوائنٹ ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے دوستو، شان ابدیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا۔ نعمتیں اس نے دیں، پوری طرح نعمتیں اللہ کو وقف کرنے کے باوجود بھی دل میں یہ بات رہے کہ اللہ کے ساتھ لغزش ہو رہی ہے، اس کے طریقے زندگی کو اپنایا لیکن دل کہہ رہا ہے کہ تو جیسا اپنانا ہے ویسا نہیں اپنایا۔ اگر کسی کو اپنی نمازوں پر غرور ہے، وہ عبدیت نہیں ہے، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ شان عبدیت کے لیے
بار بار اللہ سے رجوع کرے اور توبہ کرے۔ آدمی سب کچھ کرنے کے باوجود مٹی کا بنا ہے، کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو گناہ ہو جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے، دوسرے اللہ کے شائن شان جو عمل ہے وہ کر نہیں سکتا آدمی۔ کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی علو شان کے حساب سے ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کیا ہمارے روزے اللہ کے علو شان کے مطابق ہیں؟ یہ تو ناٹک کر رہے ہیں ہم، بڑے سے لے کے چھوٹے تک آج امت کا ناٹک کر رہا ہے۔ اللہ کی جو علو شان کے حساب سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی عمل اللہ کی علو شان کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ میرا عمل بھی اللہ کے علو شان کو نہیں چھو سکتا، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ شان ابدیت کے لیے استغفار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح شام استغفار کریں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی استغفار کو، ابا میرے گناہ گار سمجھ رہا بھائی، ارے انبیاء استغفار کر رہے ہیں بھائی، انبیاء۔ دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اچھے بندوں کا تذکرہ کیا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ رات کو کم ہی سوتے ہیں، رات کو کم ہی سوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بچے کم سو رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیمز، واٹس ایپ، آئی پیڈس، یوٹیوب براؤزنگ۔ شیطانچے ہیں، شیطانچے۔ امت کے پیٹ میں شیطانچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے ابتدائی ساعتوں میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار، مالک مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر دوسرے دن ولیمہ کھا کے اطمینان سے نہیں سوتے ہیں، پلاٹراں کھا کے اطمینان سے نہیں سوتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں مالک میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے میرا مولا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا 5 صفتیں ہیں اللہ کے بندگی شان ابدیت کی، والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور صبح کی ابتدائی ساعتوں میں اللہ سے استغفار کرنے والے۔ ہم ایک نیک عمل کریں ایسا ٹائٹ، میں نیک عمل کیا، کسی جماعت سے وابستگی ہوئی اس کی گردن اور ٹیڑھی ہو جاتی، میں یہ ہوں۔ استغفار زندگی میں نہیں ملے گا۔ اگر روزوں کے ذریعے سے شان ابدیت حاصل نہ ہو، روزے بیکار ہیں۔ اور شان ابدیت کا اہم ترین پوائنٹ استغفار۔ کتنا ہی عمل کرے آدمی، صبح و شام استغفار کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو استغفار کرو، استغفار کرو۔ میرا حال یہ ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 ٹائمز اللہ کے نبی ایک دن میں کرتے تھے۔ کبھی پلٹ کے دیکھیے ہم ایک دن ایسا گزارے ہیں جس میں 70 دفعہ استغفار کیے ہوں۔ حضرت گرامی اور 2 پوائنٹ بچ گئے ہیں، میں جلدی رکھتا ہوں۔ 5واں پوائنٹ یہ شان ابدیت کا
اللہ نے کچھ بھی دیا ہو، کوئی بھی کامیابی دنیا میں دی ہو، آدمی اس کو اللہ سے منسوب کرے، وہ نہیں میں کرا ہوں بھائی، میں پڑھا، میرا علم، میری محنت، میرا ویژن، میری تھنکنگ، میری پلاننگ، میرا مینجمنٹ ناخلف ہے، شیطان چاہے وہ شان ابدیت کے لیے جو بھی کام ہو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ انسانی تاریخ میں سب سے کامیاب ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، سب سے کامیاب ہستی۔ آپ اپنے انتقال سے 9 مہینے پہلے جب حجۃ الوداع پہ آئے، آپ خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد آپ نے کوہ صفا پہ قدم رکھا پہلا، اور وہاں سے آپ نے سعی کی شروعات کی۔ جب آپ نے پہلا قدم وہاں رکھا، جو دعا فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شان ابدیت ہے، لا الہ الا۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع فرمایا، پورا جزیرۃ العرب آپ کے قدموں میں تھا، پورے جزیرۃ العرب میں آپ کی حکومت تھی، ہر طرف آپ کے کلیکٹرز اور عمال متعین تھے، آپ کے گورنرز متعین تھے۔ وہ تسبیح کرنے والے، مسواک کرنے والوں کا جیسا ہمارا نبی کا تصوف وہ نہیں، گورنرز کو اپائنٹ کرنے والے نبی، عمالوں کو بھیجنے والے نبی، بڑے بڑے سلاطین کو خط لکھنے والے ہمارے نبی، قانون کے مطابق ہاتھ کاٹنے والے ہمارے نبی، قانون کے مطابق سولی دینے والے ہمارے نبی، میدان جنگ میں تلوار کو بے نیام کرنے والے ہمارے نبی، پورے جزیرۃ العرب میں آپ کی حکومت قائم، ہر میدان میں، ہر مہم میں آپ کامیاب، سکسیسفل۔ لیکن آپ نے جب پہلا قدم کوہ صفا پہ رکھا، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا آپ نے فرمائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وانجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے بندے کو کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اور آخری بات یہ ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، احزاب مانے ٹڈی دل فوجیں، مختلف فوجیں، اور وہ اپنی طرف کریڈٹ نہیں لیا، اللہ کے نبی نے اتنے تمام مارکوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا کہ وہ اکیلا، اللہ تعالیٰ تنے تنہا تمام جتھوں کو شکست دے دیا، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وہ اکیلا رب تمام جتھوں کو شکست دے دیا۔ گیری ہارٹ لکھ لے، میں سب سے ٹاپ موسٹ سکسیسفل آدمی ہوں، نہیں، میرا سکسیس اللہ کی طرف سے ہے۔ آدمی اپنی سکسیس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، میرا علم، میری انجینئرنگ، میری ڈاکٹری، میری مینجمنٹ۔ اگر دماغ کا ایک سکرو تھوڑا اللہ تعالیٰ ڈھیلا یا ٹائٹ کر دے، ایرا گڈا چلا جائے گا۔ ماہر ترین ڈاکٹر، دعاؤں میں آدمی کی شان ابدیت جھلکتی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا، ہر چیز، آخری پوائنٹ ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا، اور ایسا مانگنا گڑ گڑاتے ہوئے مالک میں کچھ نئے وستو دے دے، شان ابدیت۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز تم اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی۔ اللہ کے نبی کی ایک دعا جو آپ نے عرفات میں فرمائی، آپ کی شان ابدیت کی مثال ہے۔ پہلے ہی میں 5-10 منٹ زیادہ لیتا ہوں، وہ دعا پیش کروں تو اور 2 منٹ بڑھ جائیں گے، لیکن سن لیجئے، رمضان کا موسم ہے۔ شان ابدیت کیا ہوتی ہے؟ پوری طرح جزیرۃ العرب میں اسلام غالب ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی حج فرما رہے ہیں، میدان عرفات میں 1,25,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ان سے الگ ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا رہے ہیں۔ عرفات کی وہ دعا دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے دوستو، شان ابدیت کی بے مثال دعا۔ اللہم انت تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری۔ 5 حصوں میں اس کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ، تو میری بات کو سنتا ہے، میرے مقام کو جانتا ہے، میرے اندرون اور بیرون کو سب جانتا ہے میرے مالک، اور میری زندگی کا کوئی معاملہ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرا کوئی معاملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں۔ اب دعا کا دوسرا حصہ کتنا شان ابدیت سے ڈوبا ہوا ہے۔ انا باعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف الیک بذنبی۔ اے اللہ، میں پریشان حال ہوں اور فقیر ہوں مالک، محتاج ہوں۔ کون؟ شاہ کون مکان، شاہ کون مکان، جن کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ڈال دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں انا باعث الفقیر، میں پریشان حال ہوں اور محتاج اور فقیر ہوں مالک۔ المستغیث المستجیر، مالک میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ الوجل المشفق المقر، مالک میں کانپ رہا ہوں آپ کے خوف سے میرے مولا۔ آپ اللہ ہیں، میں آپ کے خوف سے کانپ رہا ہوں مالک۔ المعترف بذنبی الیک، میں اپنے تمام گناہوں کا آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں میرے مولا۔ عرفات میں یہ دعا اللہ کے نبی کے زبان سے نکل رہی تھی اور عرش کو پہنچ رہی تھی، شان ابدیت میں ڈوبی ہوئی۔ کوئی آج کا آدمی کہے کہ انا باعث الفقیر، معمولی مینیجر، معمولی انجینئر، معمولی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے، اس کے دماغ میں تو یہ ہے کہ تو بہت بڑا ہے، ہاں تیرے علم کے ذریعے سے مسائل کو حل کر لے۔ کب آئے گا اس دربار میں؟ تیسرا حصہ، اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتلاء المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر۔ مالک، ایک مسکین جیسے آپ سے مانگتا ہے میں ویسے آپ سے مانگ رہا ہوں میرے مالک۔ ایک ضرورت مند مسکین جیسا آپ سے سوال کرتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میں اس گناہگار اور ذلیل گناہگار جیسا آپ سے گڑ گڑاتا ہے ویسے گڑ گڑا رہا ہوں میرے مولا۔ مذنب الذلیل، وہ گناہگار جو بالکل نچلا کم ترین، وہ جیسے آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے مالک میں آپ سے گڑ گڑا رہا ہوں۔ مالک، وہ شخص جو آپ سے خوف زدہ ہو اور آفت رسیدہ ہو، مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، جیسے آپ سے دعا کرتا ہے میں ویسے آپ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا۔ شان ابدیت، مانگو اللہ سے، مانگو اپنے آپ کو زیرو کر کے مانگو۔
آدم کے بچوں میں سب سے شریشٹھ، سب سے بہترین، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے زیرو فرمایا۔ اے امت کے لوگوں، تم بھی اللہ کے سامنے ایسے زیرو کرو، تمہیں شان ابدیت ملے گی۔ چوتھا، دعاء من قضنت لک رقبتہ وفاضت لک عبرتہ وذل لک جسمہ ورغم لک انفہ۔ مالک، میں ایسی دعا آپ سے کرتا ہوں جیسے اس شخص کی دعا جو اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ مالک، ایسی دعا کرتا ہوں جیسے اس شخص کی دعا جس کی آنکھوں سے آنسو مستقل بہ رہے ہو، ایسی دعا میں آپ سے کرتا ہوں میرے مولا۔ میں ایسی دعا آپ سے کرتا ہوں جیسے اس شخص کا جسم آپ کے سامنے بچھا ہوا ہو۔ مالک، میں اس شخص کی سی دعا آپ سے کرتا ہوں جو اپنی ناک آپ کے سامنے رگڑ رہا ہو، ایسی دعا آپ سے کر رہا ہوں میرا مولا۔ یہاں تو ذرا عمر ہوتے ہی ناک رگڑنے کا اللہ کے سامنے تصور ہی ختم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دعا میں کہا کہ اس شخص کی سی دعا جو آپ کے سامنے ناک رگڑ رہا ہے۔ ہوائی سجدے، ناک رگڑنا دور، مجبوری ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں، معمولی ہاتھ پیر میں ہلکی سی تکلیف، ناک رگڑنا جو اللہ کے لیے ایک شان ابدیت ہے، ہم اللہ کے سامنے ایک بندے کی، وہ ختم ہو جائے۔ آخری حصہ دعا کا اس طرح ہے، اللہم لا تجعلنی بدعاء ربک شقیہ۔ مالک، مجھے ایسا نہ کر کہ میری دعا تو قبول نہ کر، میری دعا کو قبول کر۔ کن بی رؤوف الرحیمہ، میرے لیے تو مہربان ہو جا اور رحم فرمانے والا ہو جا۔ انت خیر المسئولین، انت خیر المعطین، تو بہترین دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، سوالوں کا سننے والا ہے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے مالک۔ یہ اس بندے کی جو آدم کے بیٹوں میں سب سے بہتر، سید المرسلین، تمام انبیاء کے سردار، امام المتقین، متقیوں کے امام، یہ ان کی شان ابدیت اللہ سے اس طرح مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو زیرو کر کے۔ رمضان آتا ہے میرے بھائیوں اسی شان ابدیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ شان ابدیت ہمیں حاصل نہ ہو تو یہ رمضان، کئی رمضان گزر جائیں گے، یہ بھی رمضان گزر جائے گا، اور ہم شان ابدیت کو لے کے اللہ کے پاس نہ پہنچے۔ ہمارے روزے کیا کام کے، ہماری نمازیں کیا کام کی، ہمارے سفر کیا کام کے، ہمارے حج و عمرے کیا کام کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں شان ابدیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے لیے آپ بھرپور تعاون فرمائیے۔